بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله.
امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ بعد از خطبہ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں اور آپ اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہیں نماز جمعہ شریف ادا کرنے کے لیے۔ دعا ہے مولا مالک و مولا کی بارگاہ کے اندر آج کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کر ہم سب کی حتمی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو پکا سچا نمازی بنائے۔ سونے رب کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ آج کے عظیم دن کا صدقہ جملہ عالم اسلام کی خیر، بالخصوص ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، وطن کے محافظین کی حفاظت فرمائے۔ کریم نبی کی پیاری آل پاک کا صدقہ جتنے ہی اہل ایمان بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو روزگار عطا فرمائے۔ کریم نبی کی پیاری زلفوں کا صدقہ اللہ پاک رحمت والی بارش عطا فرمائے، ہمارے اس شہر پر بالخصوص ہمارے اس محلے پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو آپس کے اندر پیار، اتفاق، اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پیران پیر حضور غوث الاعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آپ کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، ہمیں اس جماعت کے اندر رکھا جس جماعت کے اندر اولیاء کاملین کی تعداد اور اولیاء کاملین جس صف میں ہیں، میرے رب نے کریم نبی کا صدقہ اس صف کے اینڈ پہ ہمیں بھی کھڑا کر دیا۔ الحمدللہ ہم اولیاء کاملین کو ماننے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں۔ ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کے بغیر ہمارا ایمان ہی کامل نہیں، ہم مضبوط بھی نہیں، اور اللہ کے ولی
اللہ کی عطا سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے مدد بھی کرتے ہیں، عطا بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو شریعت کی لکیر کے اندر داخل کرے، جو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے باہر نکلے گا وہ پھر ولی کہلانے کا حقدار نہیں۔ ولی وہی ہوگا جو میرے نبی کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہی ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف جن کے دل میں ہے، آپ بھی ان کے سنگی بن جاؤ، دوست بن جاؤ، ان کی محفل اختیار کر لو، بیٹھا کرو، ان سے سیکھا کرو۔ جب آپ ایسے اہل ایمان جن کے دل میں ہر وقت رب کا خوف ہے، جب آپ ان کی محفل اختیار کرو گے، یقیناً وہ آپ کی اصلاح بھی فرمائیں گے، آپ کو راہ راست پر بھی لے آئیں گے۔ فی زمانہ یہ پوزیشن ہے، نبی کی شریعت کی شرعام دھجیاں اڑاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے تارک، وہ بھی اپنے آپ کو ولی کامل، پیر طریقت، راہبر شریعت، پتہ نہیں کون کون سے القاب اپنے آپ کو دینے لگے۔ جب ہم نے اولیاء کاملین کو پڑھا، دیکھا، مطالعہ کیا تو پتہ چلا ولی ہر ایرا غیرہ نہیں ہوتا، ولی وہی ہوتا ہے جو میری نبی کی سنتوں کا پابند ہو، جو میرے نبی کی شریعت کا پہرے دار ہو، جس کے اٹھنے بیٹھنے میں، گھر بار میں، کھانے پینے میں نبی کا اسلام ہو، جس کے چلنے پھرنے میں دین اسلام ہو، وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولی کامل، اللہ کا دوست، اللہ کا برگزیدہ بندہ وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھنے سے رب یاد آ جائے۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ جن کا چہرہ تکنے سے رب یاد آ جائے، فرمایا وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ ایسے کئی اولیاء کاملین گزرے، تمام اولیاء کاملین ایسے ہی تھے جن کا چہرہ تکنے سے رب یاد آتا، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا میرے نبی کی سنت کے مطابق تھا۔ آئیے تھوڑا سا فیض حاصل کرتے ہیں حضور غوث الثقلین کی بارگاہ سے، ان کا ذکر خیر کر کے۔ جس جگہ پر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو، اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے، اللہ کی رحمت بے شمار برستی ہے، بغیر حساب و کتاب برستی ہے۔ اور ولی بھی وہ جو مہر لگائے تو کوئی ولی بنے، مہر ولایت جس کے پاس ہو، اور پھر عام نہیں، سید بادشاہ ہو، باپ ولوں بھی سید، ماں ولوں بھی سید، اور ایسا حسین اور ایسا جمیل جن کا چہرہ لوگ دیکھ کر بھی
میرے رسول کا کلمہ پڑھ لیں۔ اور اس مرد مجاہد کی بات کرنے لگے ہیں جو مادرزاد ولی ہو۔ چلے تلاوتاں ایسے نہیں، ماں کے پیٹ سے ہی جب آئے تو رب کا ولی ہو، ولی کامل ہو۔ اس عظیم مرد قلندر، مرد مجاہد، غوث و ثقلین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا والد بھی ولی ہو، جس کی ماں بھی ولیہ ہو، جس کا خاندان ہی اعلیٰ ہو، جس کے جسم کے اندر خون دوڑے وہ خون مصطفیٰ ہو، اس کی کیا بات ہے۔ اور پھر عالم ہو، حافظ قرآن ہو، امام ہو، خطیب ہو، خطیب بھی لاجواب خطیب ہو، اور اپنے بیٹوں کی تربیت بھی اعلیٰ ہو، بیٹے بھی عالم ہوں، فاضل ہوں، اور آپ کا لقب حافظ الحدیث ہو، بڑے بڑے حدیث پڑھانے والے کہیں کہ عبد القادر جیلانی سے ہم نے کوئی بڑا حافظ الحدیث دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ ایسی حدیث پڑھائیں، ایسا سبق پڑھائیں جو آپ سے پڑھ کے جائیں، وہ بھی میرے نبی کا دین پڑھانے والے ہوں، وہ بھی نبی کا دین پڑھانے والے ہوں۔ اگر آپ کا طریقت کا شجرہ دیکھے وہ بھی کمال ہے، آپ کے اولاد کی جانب آئے وہ بھی کمال ہے، آپ کے خطابات کی جانب آئے وہ بھی کمال ہے، آپ کی کرامات کے بارے ہیں وہ بھی کمالات ہیں۔ ایک ایک پہلو پر اگر گفتگو کرنے لگ جائیں پھر 1 گھنٹے میں کام نہیں چلتا، پھر 2 گھنٹے میں بھی کام نہیں چلتا۔ جس کے گھر کا بیت اللہ طواف کرے پھر آدھے گھنٹے میں کام پورا ہو جائے گا، 1 گھنٹے میں کام پورا ہو جائے گا۔ ہم نے کرامات ہی بیان کی ان کی کثرت کے ساتھ، کبھی ہم نے ان کے علم کے بارے بات کی، پڑھنے پڑھانے کے بارے بات کی، آپ کے ادارے کے بارے بات کی، آپ کے ادارے کے اندر کتنے طلباء پڑھتے، ان کا لنگر کیسے چلتا، اور ہر سال آپ کے ادارے سے، آپ کے مرکز سے کتنے طلباء عالم بھی بن کے نکلتے، ولی بھی بن کے نکلتے، ولی بھی بن کے نکلتے ہیں۔ اور عالم بھی عام نہیں، بڑے بڑے نام شامل ہیں جو آپ سے پڑھ کے گئے ہیں، ان کا ذکر خیر صرف آج ہم نے کرنا ہے۔ آپ نے کتنا عرصہ پڑھا، نبی کا دین سیکھا؟ میں اس عبد القادر جیلانی کی بات کرنے لگا ہوں جو ماں کے پیٹ سے ہی 24 سپارے حفظ کر کے آ جائے، اس عبد القادر جیلانی کی، اس کی بات کرنے لگا ہوں جو یہ کہے کہ میرا ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے، اور جس کی گردن پہ میرے غوث کا قدم نہیں آتا وہ ولی نہیں ہے۔ جب یہ بات کرے تو معین الدین چشتی بھی گردن جھکا کے کھلو جائے، اس کی بات کرنے لگے ہیں جو چلے مدرسے میں پہنچے سبق پڑھنے کے لیے، آواز دینے والے آواز دیتے ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے، ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ، جگہ چھوڑو اللہ کا ولی آ رہا ہے۔
اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ کسی نے سوال کیا حضور آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے فرمایا مدرسے میں جاتا تو فرشتے آواز دیتے ہٹ جاؤ، جگہ چھوڑ دو، اسے پوچھ نہیں کرنی، یہ رب کا برگزیدہ بندہ ہے۔ وہ عبد القادر جیلانی ہے۔ 11ویں شریف کا لنگر ہم ان کے نام کا کھاتے ہیں، بڑا فیض ہے اس میں، بڑا فیض ہے۔ پر لنگر شریف کے ساتھ ساتھ بابے کی باتیں بھی ماننی چاہیے ہمیں۔ بابا کہتا کیا ہے، ہمیں سمجھاتا کیا ہے، بابے نے زندگی کیسی گزاری، جس کے نام کا ہم لنگر کھاتے ہیں۔ کبھی کھیر کھائی، کبھی حلوہ شریف کھایا، کبھی بریانی روز 11ویں شریف کا پروگرام۔ کبھی ہم یہ بھی دیکھیں بابے کی کھیر کھاتے ہیں، سب کچھ کھاتے ہیں، بابا کہتا کیا ہے، بابے نے زندگی کیسی گزاری، بابے نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی، بابے نے کتنا عرصہ تعلیم دی، لوگوں کو پڑھایا۔ فرمایا 33 سال تو مسند پہ بیٹھ کے پڑھایا ہے، فرمایا 40 سال تو لوگوں کو سیدھا کیا ہے واضح و نصیحت کر کے۔ لاکھوں چور ڈاکو آپ نے توبہ طیب کروا کے نبی کی شریعت کے دائرے میں اندر لے آئے۔ کتنے یہود و نصارہ غیر مسلم عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ آ کے اپنا ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ عبد القادر جیلانی ہے۔ چھوٹی سی عمر ہو حافظ قرآن ہو جائے، چھوٹی سی عمر ہو فتویٰ دینا شروع کر دیں، چھوٹی سی عمر ہو تو آپ مجاہدہ شروع کر دیں، چھوٹی عمر ہو جھوٹ نہیں بولتے، اے روز کرامات ہم یہی سنتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، چور سامان لینا چاہے تو لے جائے، جھوٹ نہیں بولنا۔ جب پوچھا سامان کہا ادھر ہے، لے لو، کہا جھوٹ نہیں بولا، کہا میری ماں نے کہا۔ عبد القادر جیلانی تو ماں کی بات مان کے جھوٹ نہیں بولتا، ہم تو رب کی بات مان کے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ماں نے تربیت کی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، کہا نہیں بولوں گا، لے جاتے ہیں سامان لے جائیں۔ میرا رب کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، ہم بولتے ہیں۔ میرا رسول کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، ہم بولتے ہیں۔ وہ عبد القادر جیلانی اس کی بارگاہ کے اندر اگر تھیلی آ جائے دیناروں کی، کہا حضور رکھ لے، آپ کہا نہیں نہیں لے جا۔ پردہ ڈال رہے ہیں اس کے عیب پہ، یہ ایسا پیسہ عبد القادر کو نہیں چاہیے۔ پھر کہنے لگا حضور یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے، آپ لے لیں۔ فرماتے نہیں نہیں لے جا، یہ دینار لے جا، سونے کے ٹھپے لے جا اپنے۔ کہتا حضور لے لیں، آپ کے لیے میں گفٹ لایا ہوں۔ آپ نے تھیلی کو پکڑ کے سے نچوڑا نا تو خون نکلنے لگا۔ آپ نے فرمایا اوے گل سن، یہ مساکین فقراء غریبوں کا رعایا کا تو خون نچوڑ کے میری بارگاہ میں لے آیا ہے، بس یہ اپنے پیسے اٹھا چلا جا، دینار اٹھا چلا جا۔ کیوں؟ فرمایا اگر عبد القادر چاہے یہی نچوڑے تو تیرے محل تک خون چالو کر دے، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہ آپ وصیت کرتے لوگوں کو، اس طرح سمجھاتے بیٹا یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اور جو مسند پہ بیٹھ کے میرے نبی کی حدیث پڑھائے، میرے نبی کی حدیث پڑھائے، اس کی کیا بات ہے۔ آج کل نام تو رکھے جاتے ہیں مدرسوں کے غوثیہ کے نام سے، آیا میرے غوث کی کتب بھی پڑھائی جاتی ہے؟ میرے غوث کی کتب بھی پڑھائی جاتی ہے؟ پورے نصاب میں جتنے بھی نصاب تنظیم المدارس کا نصاب ہے، پورے نصاب میں کوئی میرے غوث کی کتاب نہیں ہے، پورے نصاب میں نہیں ہے۔ کچھ ادارے ہیں وہاں حضور غوث ثقلین کی تصوف کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، کتابیں پڑھائی نہیں جاتی۔
11 لاکھ روپے خرچہ کر دیں گے 11ویں شریف والے کے نام کا۔ آیا اس کی کبھی کتاب بھی پڑھی ہے؟ بابا کہتا کیا ہے؟ یہ کھری باتیں میں کر رہا ہوں، بابا کہتا کیا ہے؟ اللہ پاک نے پاک کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ پاک نے اہل ایمان کو اعلان فرما کے حکم فرمایا ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ، ان لوگوں کی لائن میں لگ جاؤ، ان لوگوں کی دوستی کر لو جن کے دل ہر وقت اللہ کے خوف سے دھڑکتے ہیں۔ میں نے سادہ سا اور آسان سا ترجمہ کیا اس کا۔ اللہ وہ ہے کون؟ میرا رب قرآن کے اندر اعلان کرتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا اہل ایمان رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، فرمایا جن کا ظاہر بھی پاک ہے، جن کا باطن بھی پاک ہے، ایمان بھی اعلیٰ درجے کا، فرمایا دل کا تزکیہ بھی اعلیٰ درجے کا، جن کا اٹھنا بیٹھنا محمد رسول اللہ کی شریعت کے عین مطابق ہو، جن کا چلنا پھرنا نبی کی سنت کے مطابق ہو، فرمایا لوگوں ان کی محفل میں بیٹھو گے، جب ان کی محفل میں بیٹھو گے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے اس محفل پر، فرمایا اللہ کا ولی نظر کرے گا، وہ کریم کرم کرے گا، فرمایا تمہارا دل بھی نگاہوں سے پاک کر کے تمہیں بھی رب کا یار بنا دے گا۔ اگر میرے غوث کی بارگاہ کے اندر چور آ جائے، آپ نظر کرم فرمائیں اسے بھی ولی بنا ڈالیں، اسے بھی ولی بنا ڈالیں، اور جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نبی کی سنت کے مطابق ہو، فرمایا جس کا سونا جس کی شادی بیعہ تمام معاملات نبی کی سنت کے مطابق ہو، جو شریعت کے اندر ہو، پورا شریعت کا پہرا اس کے اوپر ہو، فرمایا وہ رب کا یار بھی ہے، رب کا محبوب بھی ہے۔ نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر وہی برگزیدہ ہے، وہی برگزیدہ ہے، ہر ایرا غیرہ نہیں، ہر نہیں، داڑھی ہے نہیں، نبی کی سنت کی دھجیاں اڑائے شریعام، نبی کی سنت کو اتار کے نالیوں میں ڈالنے والا، وہ کہ میں بھی پیر ہوں میں بھی ولی ہوں، جسے رب کا قرآن نہ آتا ہو وہ بھی کہ میں بھی پیر ہوں ولی ہوں، جسے نبی کی حدیث کا پتہ نہ وہ بھی کہ میں بھی پیر ہوں ولی ہوں۔ جتنا زیادہ پیر آج کل جاہل ہوگا، ہم کہتے بہت بڑی پہنچی ہوئی سرکار، نانا ہر نہیں، اگر اللہ کا ولی دیکھنا ہے دیکھنا، پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت کو پڑھ، عبد القادر جیلانی کی صورت کو پڑھ، جس بابے کا 11ویں کا لنگر کھاتا ہے دیکھنا، بابے کا چلنا دیکھ، بابے کا بیٹھنا دیکھ، اٹھنا دیکھ، سونا دیکھ، شادی دیکھ، گھر بار دیکھ، پھر تجھے پتا چلے گا بابا کس طرح۔ ارے میں اس حضور غوث ثقلین کی بات کرنے لگا ہوں، وہ غوث جو عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز 40 سال تک ادا کرے۔ کتنا عرصہ جی؟ 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے، عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے،
وہ حضور غوث ثقلین جو مسند پہ بیٹھ کر میرے نبی کی حدیث پڑھے، رب کا قرآن پڑھے. ایک دن حضور غوث ثقلین خطبہ دینے لگے، بیان کرنے لگے. منبر پہ جلوہ گر ہوئے علماء مشائخ کثیر تعداد کے اندر، کثیر تعداد میں. آپ نے ایک آیات کریمہ پڑھی، اس کی تفسیر کی، پھر دوسری تفسیر کی، پھر تیسری تفسیر کی، پھر چوتھی کی، پھر 15 تک پہنچے. آپ نے فرمایا لوگوں، میں اگر اسی ایک آیات کی تفاسیر بیان کرنے بیٹھ جاؤں، فرمایا ختم نہیں ہوگی. 1 2 3. پھر آپ نے فرمایا چھوڑو اب کال کی بات، اب حال کی بات کرتے ہیں. جب یہ بات کی عبد القادر جیلانی نے لوگوں کی چیخیں نکل گئی، کئی جنگلوں کی جانب دوڑ پڑے کہ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا. میں کہنے لگوں ایسے علم نہیں جسے آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک جس کے منہ میں ڈالے، جس کے منہ میں ڈالے. ارے وہ غوث کیا بات ہے اس کی، جس کے منہ کے اندر آ کر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنا لعاب مبارک ڈالے. پھر میرے کریم نبی حکم فرمائے، فرمایا عبد القادر بیان کیا کر. کیا کیا کر؟ بیان کیا کر. نانا جی کے قدموں میں گر کے عرض کریں یا رسول اللہ یہ تو عرب والے میں اجمی. میرے کریم نبی نے فرمایا منہ کھولنا عبد القادر. جب منہ کھولے عبد القادر میرا نبی لعاب مبارک ڈالے، لعاب مبارک ڈالے. وہ رسول کریم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم فرمائے عبد القادر جیلانی منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے اور فرمایا لوگوں کی 40 سال میں نے اصلاح کی، لوگوں کی 40 سال میں نے تربیت کی. 40 سال. یہ نہیں یہ مرید آ رہا ہے کتنا دے گا، یہ آ رہا ہے کتنا دے گا، نہیں نہیں. جو بھی آیا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آپ نے اس کو دین بھی رسول اللہ کا عطا کیا، دنیا بھی عطا کی اسے. آپ نے کچھ حاصل نہیں فرمایا. ارے وہ عبد القادر جیلانی جسے میرا رب بیٹے عطا فرمائے، بعض نے لکھا 8 بیٹے، بعض نے لکھا 11 بیٹے عبد القادر جیلانی کے، بعض نے 15 لکھے. فرمایا کہ جب سیدنا صلاح الدین ایوبی بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلتا ہے تو آپ کے بیٹے بھی ساتھ ہیں اس لشکر میں. یہ تربیت ہی نا، صرف بیٹھے نہیں رہنا، جب دین کو ضرورت پڑ جائے تو گھر سے نکل پڑنا، جب دین کو ضرورت پڑ جائے وہ حجرہ چھوڑ دینا. جب صلاح الدین ایوبی نے لشکر تیار کیا تو آپ کے مدرسے کے 40,000 طلباء بھی شریک ہوں، آپ کے بیٹے بھی شریک ہوں، بیت المقدس میں جہاد کے لیے تشریف لے گئے. آج تو ہم کہتے ہیں ہمارا صاحبزادے جی طبیعت ٹھیک نہیں، دین کو ضرورت پڑے جی صحت ٹھیک نہیں، جی پیر صاحب کی کمر کا مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا عبد القادر جیلانی کو پڑھتا بیٹا بھی حافظ الحدیث ہے، بابا جیسے حافظ الحدیث تھا، باپ بھی فقہ کی تمام علوم پہ مہارت رکھتے ہیں، بیٹے بھی مہارت رکھتے ہیں، باپ بھی فتویٰ نویسی کرتا ہے، بیٹے بھی فتویٰ نویسی کرتے ہیں، باپ بھی حافظ ہے، بیٹے بھی حافظ قرآن ہے. میں نے کہا بابا بتا گیا جتنے بڑے مقام پہ ہو اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو عالم حافظ قاری بنا کے جاؤ، حافظ بنا کے جاؤ، عالم بنا کے جاؤ.
جس کے ادارے سے، جس کے مدرسے سے، جس کے مرکز سے ہر سال کم و بیش 3000 طلباء پگڑیاں باندھ کے نکلے. ہمارے ادارے سے 5 بچے حافظ قرآن بن جائیں، پورے علاقے کے اندر اعلان کرتے ہیں جی فلانے مدرسے کے 5 بچے حافظ قرآن کر دیے. حافظ قرآن، حافظ اچھی بولو، حافظ قرآن، حافظ قرآن. میں نے کہا کمال ہے. حافظ قرآن بچہ 2 سال میں یا 2.5 سال میں عام روٹین میں حافظہ اچھا ہو 1 سال میں، اس سے حافظہ اچھا ہو 6 مہینے میں، اس سے حافظہ اچھا ہو 3 مہینے میں کہ حافظہ ہو اعلی حضرت والا. جی بول، حافظہ ہو اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کا مغرب سے لے کر عشاء تک صفا سپارہ پڑھے، اور عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح میں صفا سپارہ سنا دے. جو 27 دنوں میں حافظ قرآن، 27 دنوں میں تے عالم دین. فرمایا 8 سال لگیں گے، 10 سال لگیں گے. میں نے کہا جس کے ادارے میں، جس کے مرکز سے ہر سال 3000 کی تعداد عالم بن کے نکلے، صرف عالم نہیں، جو میرے غوث کا نام لیتے ہیں، جو میرے غوث کا لنگر کھاتے ہیں، جو میرے غوث کی پیروی کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہم تو اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا جس کے سروں پہ دستار خود عبد القادر جیلانی رکھے، جو عبد القادر جیلانی کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کے پڑھیں، جو عبد القادر جیلانی کے مرکز سے لنگر کھائیں، لنگر کھائیں. آج بھی علماء کہتے ہیں یا جب محدث اعظم کے ادارے میں جائیں، اگر 2 لقمے لنگر کے لب جائیں محدث اعظم کے مدرسے سے، کہتے ہیں جو اندر کا جذبہ ہے وہ ابھر کے باہر نکلتا ہے. تو محدث اعظم کے ادارے کے اگر لنگر خادم حسین رضوی تناول فرما لے، اگر مولانا فیض احمد رضوی لنگر تناول فرما لے، میں نے کہا کلا جانا ہے یہ تے آواز ہے. اگر اس ادارے کا لنگر پیر اکبر جان شاہ علیہ الرحمت تناول فرمائے، دیکھنا نسبت تھوڑی سی ہوگی، دیکھنا چاہیے ہمیں یہ پوری نسبت. یا قادری بھی ہوں، رضوی بھی ہوں. قادری فیض کہاں سے؟ رضوی فیض بریلی سے. سبحان اللہ. میں نے کہا کمال کا بابا ہے جس کے ادارے، جس کے مرکز سے ہر سال 3000 سے زائد طلباء دستار باندھ کے نکلتے ہیں. یہ تو 3000 وہ جو ختم کر کے گئے، پیچھے تعداد کتنا ہوگی؟ پیچھے تعداد کتنا ہوگی اس ادارے میں، جس کے ادارے میں 40 ہزار طلباء پڑھتے ہوں؟ اس کے اخراجات کتنا ہوں گے؟ ان کے کھانے کا اہتمام کیسے ہوگا؟ ان کے پہننے کا اہتمام کیسے ہوگا؟ ان کے اٹھنے بیٹھنے کا اہتمام کیسے ہوگا؟ یہ تھا اولیاء کاملین کا سبب. جہاں بھی بیٹھو نبی کے دین کی خدمت کرو، نبی کی حدیث پڑھو، رب کا قرآن پڑھو، مسائل سمجھاؤ، تاکہ تمہارا مرید جاہل نہ ہو. مرید اچھی بولو میاں، کل مرید جاہل نہ ہو، تمہارا مرید بے نمازی نہ ہو، تمہارا مرید قرآن سے دور نہ ہو. یہ تو اسلاف نے، بزرگان دین نے، اولیاء کاملین نے سبق دیا. آج جن کے نام کا ہم لنگر کھاتے ہیں ہر مہینے، جی 11ویں والے بابے کا لنگر ہے. میں نے کہا وہ 11ویں والا بابا کہتا ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد فجر تک میں نے روزانہ
33 سال کے عرصے میں روزانہ کوئی رات قضا نہیں، میں نے رب کے قرآن کا ختم کیا ہے۔ اونچی بول سبحان اللہ۔ سننا عبد القادر جیلانی کو دیکھنا پھر فرمایا عشاء کی نماز کے بعد میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا، فجر سے پہلے پہلے میں مکمل ختم قرآن کر لیتا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں۔ اور بابا فرماتے میں نے 33 سال یہ روٹین رکھی۔ کتنا عرصہ جی؟ کتنے دن بنتے ہیں؟ کتنے ختم ہوں گے؟ یہ تو وہ وقت ہے، پھر دن کا ٹائم بھی نکالے نا۔ آج میڈیا پہ کئی پیر آتے ہیں جن سے سنا جاتا ہے جی دعائے قنوت سناؤ، وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہتے ہیں چھٹا کلمہ سناؤ، کہتے ہیں ہمیں آتا نہیں، وہ کہتے ہیں درود شریف سناؤ، کہتے ہیں پڑھا نہیں۔ ہم کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، میں نے کہا پہنچی ہوئی سرکار دیکھنی ہے اسے دیکھ جس کے گھر کے اندر بھی، جس کے سینے کے اندر بھی، جن کی صورت پر بھی میرے نبی کا دین ہو، نبی کا دین ہو، جس کے گھر میں نبی کی شریعت ہو، وہ ہے پہنچی ہوئی سرکار، وہ ہے پہنچی ہوئی۔ جیسے دور ہے تو آج کل تو اللہ معافی دے، پتہ نہیں کیا سے کیا تماشا بنایا ہوا، کہتے جی نماز، کہتے نہیں ہم آگے پڑھیں گے۔ حضور غوث الثقلین کا پیر ابو سعید المخزومی علیہ الرحمہ، بولو سبحان اللہ۔ پیر بھی ایسا نہیں نا، پھر پیر بھی تو کمال کا ہے۔ ان کے پیر کا نام ابو الحسن، ان کے پیر کا نام ابو الفرح، ان کے مرشد کامل کا نام ابو الفضل، ان کے مرشد کا نام حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ الرحمہ، ان کے پیر کا نام حضرت سیدنا جنید بغدادی، ان کے مرشد کا نام حضرت سیدنا سر سقطی علیہ الرحمہ، جنہوں نے مصلی بھیجا تھا۔ یہ اس 11ویں والے دن میں نے وہ واقعہ بیان کیا مصلی والا، اے سیدنا سر سقطی نے اپنے جنید بغدادی کو مصلی دیا۔ ان کے پیر کا نام حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ الرحمہ، ان کے مرشد کا نام حضرت سیدنا داؤد طئی علیہ الرحمہ، ان کے مرشد کامل کا نام حضرت سیدنا حبیب اجمی علیہ الرحمہ، ان کے مرشد کامل کا نام حضرت سیدنا حسن بصری، ان کے مرشد کا نام حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ مولا علی کے پیر کا نام آپ سب بتا دو، سبحان اللہ، بولو مولا علی کے پیر کا نام سب کو آتا ہے، بولو 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 بولو۔ ان کے پیر کا نام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ میں نے ان کا یہ پیروں والا سجرہ دسیا ہے۔ حالی والد والوں چل رہے تھے سبحان اللہ، والدہ والوں چل رہے تھے انشاءاللہ، پھر بیٹھے رہے تھے تو ماشاءاللہ ٹائم بھی ہو گیا، ٹائم بھی جی ہو گیا جی، پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا۔ تو ابھی تو ہم نے آپ کے شاگردوں کے حوالے سے لسٹ نکالی نہیں، یہ شاگردوں والی تھوڑی سی نکالیں تو نام دیکھیں نا، کتنے کتنے وہ حدیث کے جاننے والے تھے۔ آپ کے استادوں کی جانب تو ہم گئے نہیں، آپ نے کس کس سے یہ درس حدیث پڑھا ہے، کس کس کے ادارے میں گئے ہیں، کہاں کہاں پڑھا ہے، ہم نے گئے نہیں ہیں۔ ادارے کہاں کہاں تشریف لے جاتے ہیں، ادھر تو ہم گئے نہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی دن، انشاءاللہ پھر کسی دن۔ حضور غوث الثقلین آپ فرماتے ہیں لوگو میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، اگر میرے مرید کی شرمگاہ سے کپڑا ہٹ جائے
فرمایا میں وہ غوث ہوں مغرب سے اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کا کپڑا ٹھیک کر دیتا ہوں۔ فرمایا لوگو میں عبد القادر جیلانی کل قیامت کے روز اپنے کسی مرید کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ فرماتے ہیں میں عبد القادر جیلانی مرید تو مرید رہ گیا، فرمایا جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے روز میں اس کی سفارش کر کے اسے جنت میں بھیجواؤں گا۔ یہ عبد القادر جیلانی کی بات ہے۔ الحمدللہ ہم حضور غوث سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے ہر لخت جگر سے پیار کرتے ہیں، نبی کی تمام آل سے محبت رکھتے ہیں، الحمدللہ نبی کے اصحاب سے پیار کرتے ہیں، اور اس امت کے ہر ولی سے ہم پیار رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم کل قیامت کے روز لائن میں لگیں گے کہ سمت غلام حسن سواگا کی آواز مارے گا، کسی سمت آئے گا پیر بارو کریم، کسی سمت میرے حضور کا لخت جگر غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ہوگا، کدھروں پیر میرے علی آئے گا، کدھروں سید احمد شاہ صاحب کاظمی علیہ رحمت تشریف لے آئیں گے، کدھروں عبداللہ شاہ غازی کھڑا ہوگا، کدھروں داتا علی حجویری کھڑا ہوگا۔ انشاءاللہ عبد القادر جیلانی سے ہم پیار کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں آواز مارے گا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سارے پڑھ لو گے، ایک دو شعر پڑھ لئیے منقبت نسبت سے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ سرکار غوث اعظم نظر، بولو سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ، میرے باہو کا صدقہ۔ اچھی بولو سبحان اللہ، سنیو بولو سبحان اللہ۔ مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ، میرے باہو کا صدقہ، غلام حسن کا صدقہ، میرے پیر مہر علی کا صدقہ۔ گنج شکر وہ بابا ہے، آپ جانتے پیسے نا حج تے ترستے پہ گئے چور،
انہوں نے بابے کو سامان بھی کھو لیا تے صحیح کر کے مار پیٹ بھی کی تھی۔ آپ اگے تشریف لے گئے، مدینے وال بھیج دیتا۔ جب واپس آئے نا تو مریداں نے پوچھا حضور، پتہ چل گیا سی مریداں نوں بابے نال ڈاکو پائے کے چور پہ گئے، حضور کیا ہوا تھا؟ آپ پہلے 1 سال نا مریداں نال ہویا سی تو جدوں گل کرنا آپ نے فرمایا نہیں گلا نہیں کرنا۔ تو انہوں نے بولا ہوں بابا کیویں جواب دیا گا؟ تے آپ نے کیا فرمایا سی؟ مریں دے ہن کٹیں دے ہن مدینے ول بھیجیں دے ہن انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے۔ اے جواب دیتا مولا علی دا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو میری لاج رکھ لو یا غوث میں اسیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔